وسلم کے زمانے سے تقریباً 1450 سال کے بعد اور حضرات علماء کرام کے زمانے میں علماء مجتہدین کی جماعت قرب قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ جو علماء مجتہدین کی جماعت کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہوگا، جو جماعت سے ہٹ کے چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ علماء مجتہدین جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا صحیح رخ کیا ہے، صحیح محنت کیا ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں ہم ان سے اپنا رابطہ قائم کریں اور علماء کرام کی نگرانی میں کام کرتے رہیں گے، اور ہماری غلطی پر، ہماری کوتاہیوں پر اگر علماء کرام ہم کو روکیں اور ٹوکیں تو ہمیں علماء کرام کو اپنا خیر خواہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں جو یہ ہمیں غلط بات پر ٹوک رہے ہیں اور صحیح بات بتلا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ برا ماننا چاہیے۔ لو بھئی میں تو اتنے دن سے دین کا کام کر رہا تھا، میں نے تو فلاں عالم کے ساتھ کام کیا ہے، فلاں عالم کے سامنے میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے تو مجھے یہ کوئی بات بتلائی نہیں، یہ آج کیسی نئی باتیں بتلانے لگا۔ اگر کسی کو کسی کی بات پر اعتماد نہ ہو تو دوسرے سے کسی سے پوچھ لے جس پر اعتماد ہو کہ بھئی میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں اور فلاں عالم نے مجھے اس طرح سے بتلایا ہے، اور میں نے اتنے لمبے زمانے تک عالموں کے ساتھ میں بھی مثلاً ایک آدمی اذان پڑھ رہا ہے، اس کے تلفظ میں کمی ہے، اذان تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے الفاظ میں گڑبڑ ہے، اور کسی عالم نے ٹوک دیا میں تو 50 سال سے اذان پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے اذان پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، امام صاحب بھی ہیں اور بھی عالم آتے ہیں، کسی نے نہیں ٹوکا، انہوں نے مجھے ٹوک دیا، نہیں بلکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یوں آتا ہے مسئلہ یہ ہے اس میں، حالانکہ مجھے مسئلہ نہیں بتلانا چاہیے، یہ موضوع کچھ دوسرا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی والا سنت والا اذان پڑھے، لیکن اگر داڑھی والا سنت والا اذان پڑھنے والا موجود ہے اور اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں اور بغیر داڑھی والے کے الفاظ صحیح ہیں تو اب اذان بغیر داڑھی والا پڑھے۔ الفاظ صحیح ہونے کو حالانکہ مکروہ تحریمی ہے بغیر داڑھی والے کو اذان اور تکبیر پڑھنا، لیکن داڑھی والا جو ہے اس کے اذان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں تو اب تکبیر اور اذان جو پڑھے گا وہ بغیر داڑھی والا پڑھے گا، اس لیے کہ اس کے الفاظ صحیح ہیں، حالانکہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن الفاظ کا غلط ہونا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو ایسے ہی اور بہت ساری بات ہیں، ہم نماز میں غلطی کر جاتے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سر نیچے کو جھکا لیا، کچھ ہاتھ یوں اور اللہ اکبر۔ اب بتلائیے قیام فرض ہے، جب قیام فرض ہے تو قیام کہتے کسے ہیں؟ قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو، اور جب یہ ہمارا فرض ہی چھوٹ گیا، فرض پورے طریقے سے ادا نہ ہوا، اب نماز ہو جائے گی؟ نہیں نماز ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم شریک ہو گئے، اب امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم نے نیت باندھی، امام صاحب کھڑے ہوئے، ہم رکوع میں چلے گئے، جلدی سے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رکعت مل گئی، حالانکہ وہ رکعت نہیں ملی، تو اب تو ایک رکعت پڑھنی تھی بعد میں، لیکن اب ساری نماز خراب ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کو مان لیا کہ رکعت مل گئی۔ رکعت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے اور کمر بالکل سیدھی ہو گئی، اب ہمیں رکوع مل گیا۔ اگر کمر سیدھی ہونے سے پہلے امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا پہلا لفظ سین نکال دیا اور ہم رکوع کی طرف کو چل رہے ہیں تو اب ہم جلدی سے سبحان ربی العظیم کہہ کے رکعت نہیں ہوئی ہماری؟ خیر آگے چلیں، اب آگے نماز کے اندر امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب امام صاحب ایک طرف کو سلام پھیر کر کے 2 سجدے کریں گے تو ہمیں بھی ایک طرف کو سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں، لیکن جن کی رکعت نکلی ہوئی ہے، ایک رکعت نکل گئی، 2 نکل گئی، 3 نکل گئی، وہ بھی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے، اب وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، وہ بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کرے گا۔ اگر یہ یاد ہوتے ہوئے کہ میری رکعت نکلی ہوئی ہے پھر بھی سلام پھیر کر کے سجدہ کرے گا تو اس کی نماز
نہیں ہوگی، یہ یاد ہوتے ہوئے کہ میری رکعت نکلی ہوئی ہے۔ اگر بھول گیا کہ میری رکعت نکلی یا نہیں نکلی اور بھول میں امام کے ساتھ ایک طرف کو سلام پھیر دیا، پھر سجدہ کیا، پھر بعد میں یاد آئی، تو اب نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ دیکھو، جب ہم چوتھی رکعت کے لیے بیٹھتے ہیں، امام صاحب بیٹھتے ہیں اور جن کی رکعت نکلی ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جن کی رکعت نکلی ہوئی ہے وہ پہلا سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرتے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب دوسرا سلام پھیریں اور ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو ایسے ہی جب امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب وہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے، ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ وہ دوسرا سلام پھیرے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور امام صاحب نے دوسرا سلام نہیں پھیرا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تو اب ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ رکعت نکلی ہوئی ہے جن کی، اب وہ یوں نہیں کریں گے کہ وہ جلدی سے ایک طرف کو سلام پھیر کے سجدے میں جائیں گے، نہیں، اب وہ اسی طرح سے سجدہ کریں گے بغیر سلام پھیرے ہوئے جن کی رکعت نکلی ہوئی ہے۔ اس میں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں، مدت ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، بتلانے والے بتلاتے نہیں، پوچھنے والے پوچھتے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بتلانے والے ہیں وہ تو کنویں بنے بیٹھے ہیں کہ میں تو کنواں ہوں، پیاسا کنویں پر آئے گا، اور جو پوچھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بادل آئے گا، گرجے گا اور برسے گا۔ بادل آتا نہیں، وہ بادل تو کنواں بنا بیٹھا ہے۔ تو جو کنویں بنے بیٹھے ہیں انہیں کبھی کبھی بادل بھی بننا چاہیے، یعنی اپنے آپ بھی بغیر پوچھے کوئی ایسی بات جو ہماری روزمرہ کی مسائل ہیں ان کو بتلا دینا چاہیے، تو انہیں بھی کبھی کبھی بادل بننا چاہیے، اور ہمیں جو ہے پیاسے بننا چاہیے تاکہ ہم کنویں کے پاس پہنچیں، ہم علماء کے پاس پہنچیں۔ کنویں سے مراد علماء کرام ہیں اور بادل سے مراد بھی علماء کرام ہیں، تو ہم بھی علماء کرام کے پاس پہنچتے رہیں، پوچھتے رہیں، جی میں نے اس طرح سے نماز میں آج مجھے بھول ہو گئی، بتلائیے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر وہ حافظ صاحب ہیں، اول تو جو امام ہیں اس کو نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے میاں جی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے مولوی مفتی ہو، سلام پھیرنے سے نیت باندھنے تک سارے مسائل یاد ہونے چاہیے۔ اگر اسی کے سارے مسائل یاد نہ ہوں گے تو نماز میں گڑبڑ ہوگی، کیا کریں گے؟ خیر، اب آگے چلے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور پورے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بعض آدمی کیا کرتا ہے، یاد آ گئی تو وہیں ہٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض آدمی، امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، پچھلے والے نے لقمہ دیا، اس کو لقمہ دینا واجب ہے تاکہ امام کے یاد آ جائے کہ بھئی یہ سیدھا کھڑا ہو گیا، بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو بیٹھنا نہیں ہے، اب تو کھڑے رہنا ہے۔ اس نے یاد دلا دی، یہ اچھی بات ہے، اس لیے یاد دلایا تاکہ پتہ چل جائے کہ دوسری رکعت ہے، اس لیے یاد نہیں دلایا کہ امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے واپس آ کر کے بیٹھیں، یاد آ جائے کہ دوسری رکعت ہے، اس لیے ان کو یاد دلایا ہے، پیچھے سے تکبیر کہی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، بعض جو مسائل سے واقف نہیں ہیں وہ ہٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب سجدہ سہو کر کے نماز ہوگی لیکن گنہگار ہوا، اور ہم نماز کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب وہ گنہگار کیوں ہوا؟ اس نے قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے، فرض کو توڑ کر بیٹھنا، بیچ کی اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، تو فرض کو توڑ کر واجب کو پورا کیا تو گنہگار ہوگا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لوٹائی جائے گی۔ اب جو کھڑا ہے تو کھڑا ہے، اتحیات چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب چوتھی رکعت میں یا 3 رکعت کی نیت باندھی، جسے وتر میں ہے یا مغرب میں ہے، 3 رکعت کی نیت باندھی ہے تو 3 رکعت پہ بیٹھے، 4 کی ہے تو 4 پر بیٹھ کر اب سجدہ سہو کرے، جو وہ چھٹی ہے اب اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ بعض آدمی کیا کرتے ہیں، وتروں میں نماز کی نیت باندھ لی اور وتر پڑھ رہے ہیں، لیکن وتر نماز کی دعا قنوت چھوٹ گئی اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں پورے جھک گئے، جھکتے ہی اب رکوع ہو گیا، پڑھا یا نہ پڑھا، پڑھنا سنت ہے، جھکنا فرض ہے، تو فرض ادا ہو گیا تو رکوع ہو گیا، چاہے ہم نے اس میں ایک الفاظ بھی نہ پڑھا ہو۔ اب جھکتے فوراً یاد آ گیا، یار میری تو دعا قنوت رہ گئی، میں نے تو ابھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، سیدھا کھڑا ہو کے پھر دعا قنوت پڑھ رہا، پھر رکوع کر رہا، پھر نماز پڑھ کے سجدہ سہو کر رہا، اب نماز نہیں ہوئی کیونکہ 2 رکوع ہو گئے ایک رکعت میں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے، 2 فرض ادا کر لیے۔ اب جیسے جھک گیا، پورا جھک گیا، اور اب یاد آیا ہے کہ تیری دعا قنوت رہ گئی تو رہ گئی، اب رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اتحیات پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اب رکوع میں پورا جھکنے کے بعد کھڑا نہ ہو، ہاں رکوع کی طرف کو چل رہا ہے، تھوڑا سا چلا ہے،
اور یاد آئے کہ دعا قنوت رہ گئی تو اب کھڑا ہو کے دعا قنوت پڑھ لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ اب ایک غلطی کیا ہوتی ہے، میری رکعت نکل گئی، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر سجدہ سہو واجب ہے، ہم نے سجدہ سہو کیا تو نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو میرے اوپر واجب نہیں ہے اور سجدہ سہو کر لیا تو اب نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو واجب تو ہے نہیں، بھول میں یہ سمجھ کے ساتھ سجدہ سہو ہو گیا اور پھر ہم نے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی، تو اب یاد آنے پر دوبارہ ہمیں لوٹانی پڑے گی کیونکہ سجدہ سہو پہ واجب نہیں تھا۔ تو ایسے ہی جیسے ہماری رکعت نکلی ہوئی ہے، امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب نے سلام پھیرا اور جس کی رکعت نکلی ہوئی ہے اس نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا، ایک طرف کو یا دونوں طرف کو؟ امام صاحب کے ساتھ ساتھ، اس لفظ کو دھیان رکھیں، امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا، ایک طرف کو یا دونوں طرف کو۔ تو اب سلام پھیرتی فوراً یاد آ گئی کہ میری رکعت نکلی ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اب اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے۔ ہاں، امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلام نہیں پھیرا گیا، امام صاحب کے بعد سلام پھیرا گیا ہے اور پھر یاد آ گئی کہ بھئی میری رکعت نکلی ہوئی ہے، تو اب کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے نماز رکعت جو نکلی اس کو پوری کرے، اب سجدہ سہو کرے گا۔ امام صاحب کے جیسے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی کہہ دیا، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو اب ہم پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اگر فوراً کھڑے ہو گئے بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے دونوں طرف کو سلام پھیر دیا، اب یاد آیا تو اب ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی نماز ہے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو یہ مسائل روزمرہ کے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ بات تو خیر ایمان کے متعلق یہ جماعت آئی ہوئی ہے آپ کی مسجد میں، یہ کرنی تھی لیکن یہ بات بھی ضروری تھی، تو اسی لیے ملاقات ہوں گی یا بات کریں ہوں؟ ملاقاتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ جماعتیں بنا لیں۔